صاحب عقیدہ ہے۔ توحید عالم صاحب کا سوال ہے، ولیمے کا کیا طریقہ ہے، کب کرنا بہتر ہے، کبھی بھی یا اگلے ہی دن، اور ولیمے کے لیے ہم بستری شرط ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ولیمے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے ساتھ کر دیں، نکاح کے بعد کریں، 2-3 روز کے بعد کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم بستری کوئی شرط نہیں ہے۔ ولیمے کے لیے ہم بستری شرط نہیں ہے۔ جس روز نکاح ہوا، نکاح کے ساتھ ہی اگر دعوت کھلا دی تو وہ ولیمہ ہو گیا۔ کوشش کریں اگر ایک روز ٹھہر کر کے اگلے روز ولیمہ کرتے ہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ نکاح کی تقریب جو ہے وہ لڑکی والے کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے دوسرے دن لڑکے والے ولیمہ کرتے ہیں۔ یہ طریقہ عموماً رائج ہے، لہٰذا ایسا کیا جا سکتا ہے۔ نکاح کے ساتھ کوئی ولیمہ کر دیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نکاح کے 2 روز 3 روز کے بعد، ہفتہ بھر کے بعد، 10 روز کے بعد ولیمہ کرتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ساری چیزیں امکانات اور حالات کے لحاظ سے طے کی جا سکتی ہیں، اس کے لیے ہم بستری شرط نہیں ہے۔ اگر کچھ حالات ایسے ہو گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ نیک کام کو تاخیر نہ کی جائے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر کوئی مجبوری آ گئی، بہت ساری مجبوریاں اس دور میں تو ہوئی ہیں کہ نکاح ہوا اور اسی دن لاک ڈاؤن لگ گیا۔ ہاں جی، 7ویں دن سنت عقیقہ کرنے کی سنت جو ہے وہ 7ویں دن کی ہے۔ اب اس کے بعد آدمی کو اگر 7ویں دن کوئی مجبوری ہو گئی، نہیں کر سکا، تو جب اس کی مجبوری ختم ہو پہلی فرصت میں کر دے۔ اب 7ویں کے بعد 21ویں یا 14ویں دن کا کوئی تصور نہیں۔ عقیقہ جی، اگر بچے کے لیے استطاعت ماں باپ کے پاس موجود ہے، طاقت ہے عقیقہ کرنے کی، تو ایسی صورت میں بچہ اس کے سلسلے میں مقروض ہے جب تک وہ عقیقہ نہ کر دیں۔ لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1، اور اگر طاقت نہیں ہے تو 1 بھی کافی ہے۔ کیا چیز؟ حصہ لیا ہے یا مکمل جانور کیا ہے؟ مکمل جانور 7 آدمی کی طرف سے کیا گیا ہے حقیقہ۔ اگر عقیقہ ایک آدمی کی جانب سے بڑا جانور کیا گیا ہے، یعنی ایک بچے کی جانب سے مکمل ایک جانور کر دیا گیا بڑا، اور وہ کیا جا چکا ہے تو انشاءاللہ قبول ہوگا۔ ایک جانب کی طرف سے نہیں، جیسے 7 حصے کر سکتا، نہیں، حصہ نہیں ہے، اس میں مکمل ایک جانور ذبح کیا جائے گا۔ اب اس سلسلے میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ چھوٹا جانور کیا جائے، کیونکہ عقیقے میں چھوٹے جانور کا تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن کسی نے کر دیا ہے اور ایک بچے کی جانب سے ایک بڑا جانور ذبح کیا گیا ہے تو انشاءاللہ کافی ہے۔ اور اگر کسی نے حصہ لگایا ہے اور بعد میں اس کو علم ہوا کہ حصہ لگانا غلط تھا، تو ایسی صورت میں اب وہ جانور ذبح کر کے صدقہ کر دے۔ آج کل یہ رواج چل رہا ہے کہ بقرعید میں 2 جانور لائیں گے، ایک عقیقے کا اور ایک قربانی کا۔ یا ولیمہ جب کرتے ہیں، بچے کی شادی ہو جاتی ہے، ولیمہ کرتے ہیں، تو بچے کے ولیمے ہی میں اس کا عقیقہ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ غلط ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ رواج ایسا ہے جس نے مسلم معاشرے کو بالکل نہیں، کچھ بھی کریں، اصل مسئلہ ہے جانور ذبح کرنا 7ویں دن، اور ساتھ میں جو دوسری مسنون چیزیں ہیں ان کا امکان ہے تو اس کو کیا جائے۔ بال اتروا کر کے چاندی کے برابر صدقہ، اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دینا۔ لڑکا ہے تو ختنہ کرنا۔ ہاں کیا؟ بعد میں کر دے، کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں صدقہ کر دے، ہاں اس کے بقدر صدقہ کر دے وہ۔ ہاں یہ مسئلہ آج کل بہت زیادہ ہے کہ ولیمہ نہیں کرتے ہیں لوگ، پھر وہ کیا نام ہے، عقیقہ نہیں کرتے اور ولیمے کے موقع سے اس کا عقیقہ کرتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ولیمہ نہیں کیا، ولیمے سے مراد کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ ولیمے سے مراد یہ ہے کہ کچھ بھی شناسہ لوگ 2-4-10 آدمی جن کو کھانا کھلا دیا جائے، ستو ہی کھلا دیا جائے، کھجور ہی کھلا دیا جائے، ہاں
ولیمے کا یہ ایک تصور یہ ہے کہ وہ ولیمہ سب سے بدترین ولیمہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. لہذا سب کو دعوت دی جانی چاہیے اور سب کو بلایا جانا چاہیے، اور ولیمہ اعلان کر کے ہونا چاہیے. اصل بنیاد اس میں نکاح کے اعلان کی ہے کہ اس میں خفیہ طریقے سے ایسا نہ ہو، بلکہ رشتہ داروں کو، متعلقین کو، دوست و احباب کو پتہ چل جائے کہ اس کی شادی ہوئی. شادی میں اگر اعلان نہیں ہے تو وہ شادی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. وہ زندگی بھر زنا کے جرم میں گرفتار ہوتی رہیں گی. ہاں، ان کا نکاح نئے سرے سے کیا جائے گا. ہو گیا، جو گناہ ملا اپنی جگہ پر، گنہگار تو ہو چکے وہ. نہیں، لڑکی کے ماں باپ، لڑکی کے باپ کی مرضی کے بغیر لڑکی شادی نہیں کر سکتی، ولی کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی. نہیں، اعلان تو کوئی بھی نکاح ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، چوتھا ہو، اعلان تو کیا جائے گا. اعلان تو اللہ کے وسلم کا فرمان ہے اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو. یعنی اس میں خفیہ اور سیکرٹ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ باقاعدہ لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ وہ فلاں آدمی نکاح کر رہا ہے. گڑبڑ ہو جائے گا تو نہ کرے آدمی، نہ کرے، پھر کوئی مسئلہ نہیں. نہیں، بغیر اعلان کے خفیہ طریقے سے کر رہا تو نکاح درست نہیں ہے. نہیں، ہوا ہی نہیں اگر خفیہ طریقے سے کر رہا ہے. خفیہ سے مراد یہ ہے کہ کسی کو نہیں بتایا، یعنی دوست و احباب، گھر کے جو کلوز لوگ ہیں ان کو بتانا ضروری ہے، جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کا اعلان کیا جائے گا. توحید عالم صاحب، کورٹ میرج کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے. نہیں، ایک دو لوگ اعلان کے زمرے میں نہیں آتے. حفیظ اللہ انصاری صاحب، حفیظ اللہ انصاری صاحب، ان کا سوال ہے اقامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پر کچھ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اقامت میں جب بھی اللہ کے وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم یا پورا درود پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے. جی اتنا پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود ہے، یہ پورا درود پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. نہال الدین خان صاحب، ان کا سوال ہے تفسیر احسن البیان کے علاوہ اور کون سی تفسیر کی کتاب اہل حدیث کی؟ دیکھیے، تفسیر ابن کثیر اگر تفصیل کے ساتھ پڑھنی ہے تو تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ لیا جا سکتا ہے. ترجمہ اس کا انگریزی میں، اردو میں موجود ہے. لہذا تفصیل کے ساتھ کوئی تفسیر پڑھنی ہو تفسیر ابن کثیر پڑھیں. تفسیر فتح القدیر ہے، اگرچہ اس کے ترجمے موجود نہیں ہیں لیکن اچھی تفسیر ہے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی. اور تفسیر احسن البیان تو ایک عام آدمی کے پڑھنے کے لیے تفسیر ہے جو مختصر انداز سے کسی چیز کو سمجھنا چاہتا ہے. ہو جاتا تھا لیکن وہ ہونے نہیں دیتے تھے.